السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. نماز کی امامت کے سلسلے میں ایک مسئلہ، گرچہ کہ وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور جب تک وضو کے امکانات ہوں آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے، کیونکہ تیمم یہ بدل ہے اور وضو یہ اصل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے ظروف ہو جائیں، پانی میسر نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو جس کی وجہ سے پانی کا استعمال نہ ہو سکتا ہو، کسی مرض کی وجہ سے، موت کے خوف سے، بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے، مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں اس بات کی اجازت ہے شرعاً کہ آدمی پانی سے وضو کرنے کے بجائے اسے وہ جو ہے پانی بہت زیادہ سرد ہو اور بیمار ہونے کا یا موت کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے بجائے وہ تیمم کر لے. خواہ اسے وضو کی ضرورت ہو یا بسا اوقات غسل کی بھی ضرورت ہو، دونوں صورتوں میں اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی میسر ہو لیکن استعمال ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے وضو کر لینا کافی ہے اور تیمم کر لینا کافی ہے. اور تیمم کرنے کی صورت میں اس میں اور وضو کرنے والے میں یا اس میں اور غسل کرنے والے میں کوئی فرق باقی نہیں بچے گا، یعنی دونوں ایک درجے میں ہوں گے. لیکن اگر پانی استعمال کرنے کی کوئی صورت ہو، مثال کے طور پر آج کل وسائل ہیں، ہمارے پاس ہیٹر ہیں، ہمارے پاس گیزرز ہیں، ہم پانی کو ہیٹ کر سکتے ہیں، گرم کر سکتے ہیں، اور گرم کر کے ہم سرد سے سرد دنوں میں بھی، سرد سے سرد راتوں میں بھی ہم پانی کا استعمال کر کے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. اگر ایسے امکانات ہوں تو بلا شبہ تیمم درست نہیں ہے، تیمم ممنوع ہے، کیونکہ جب تک وضو کے امکانات ہیں تیمم درست نہیں ہے. وضو کی آسانی ہوتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے. آب آیت تیمم برخاست مشہور مثل ہے کہ پانی آیا تو تیمم ختم. بہرحال میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے طریقہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا ہوا ہے اور ایک آدمی کے پاس پانی میسر نہیں تھا، اس نے تیمم کیا ہوا ہے، یا ایک آدمی نے تیمم اس لیے کیا ہے کیونکہ پانی تو موجود تھا لیکن سردی اتنی زیادہ ہے کہ استعمال نہیں کر سکتا، مرض کا اندیشہ ہے. تو کیا اب یہ تیمم کرنے والا شخص ایسے لوگوں کی امامت کر سکتا ہے جن لوگوں نے وضو کیا ہے، یا امامت نہیں کر سکتا ہے؟ اس میں تو نہیں پیچیدگی ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ جو لوگ باوضو ہیں وہ امامت کریں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی یا تو باوضو ہو یا باتیمم ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ اشکال کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہے بسا اوقات لوگوں کے یہاں کہ ایک آدمی متیمم ہے، یعنی تیمم کیے ہوئے ہے، اور دوسرے بہت سارے مقتدی ہیں جنہوں نے وضو کر رکھا ہے. تو کیا یہ تیمم کرنے والا امامت کر سکتا ہے ان لوگوں کی جو وضو کر کے مقتدی ہیں، یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وضو کرنے والا ہی امامت کرے گا یا گنجائش ہے کہ تیمم کرنے والا بھی امامت کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں جو مسئلہ صحیح ہے، راجح ہے، درست ہے دلائل کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ تیمم کرنے والا بھی وضو کرنے والے مقتدیوں کی امامت کر سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جب تک مسائل میں فرق نہیں آئے گا یہاں کوئی فرق نہیں. مسائل کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس نے کیوں نہیں کیا، اس کا عذر ہے نہیں عذر ہے، تیمم ہی کرنا واجب ہو گیا تھا یا نہیں واجب ہوا تھا، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر بہرحال اسباب اور دلائل کی روشنی میں عذر کے ساتھ اس نے تیمم کیا ہے تو باوضو لوگوں کی امامت وہ کر سکتا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب جو بڑی سرد تھی، ایک سرد رات میں مجھے احتلام ہو گیا. احتلام لوگ جانتے ہیں کہ خواب آنا، اور خواب آنے کی وجہ سے منی خارج ہو جانا، یعنی سونے کی حالت میں، خواب کی حالت میں منی خارج ہو جانا. احتلام کہتے ہیں مجھے احتلام ہو گیا ایک رات، اور وہ رات بڑی سرد تھی، فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد، بڑی سخت رات تھی. اور وہ رات موقع کیا تھا؟ کہتے ہیں فی غزوۃ ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ ہے. غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر ایک سرد رات تھی، اور سرد رات میں انہیں بہرحال اہتمام ہو گیا. کہتے ہیں کہ احتلام ہو گیا. کہتے ہیں کہ مشکل یہ ہوئی کہ اب مجھے اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ اتنی سرد رات ہے، پانی برف کی طرح سرد ہے، اگر میں ایسی صورت میں اس سرد پانی سے غسل کروں گا تو مر نہ جاؤں. کہتے ہیں ان اغتسلت ان اہلک، مجھے ڈر لگا کہ کہیں موت نہ ہو جائے میری. کہتے ہیں اس ڈر کے مارے میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھایا.
کہتے ہیں لوگوں نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے، اور عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو نماز پڑھائی ہے، وہ جنبی تھے، جنابت یعنی احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے، اس معنی کہ انہیں جنابت ہو گئی تھی، کیونکہ مومن تو ناپاک کبھی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایسی حالت میں تیمم کیا اور تیمم کر کے امامت کرائی ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات، صلیت باصحابک وانت جنب، تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی جبکہ تم جنبی تھے اور تم نے تیمم کر لیا، جنبی تھے تم نے نماز پڑھا دی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اصل میں غسل میں پانی تو تھا، لیکن مجھے جو غسل کرنے سے جو چیز مانع ہو گئی، جس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا، اس کی وجہ فلاں فلاں تھی کہ میں نے سوچا کہ مجھ پر غسل واجب ہے اور میں سرد پانی سے وضو کروں گا سرد رات میں تو کہیں میری موت نہ ہو جائے۔ اور دلیل پیش کیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، جب یہ مشکل میرے سامنے آئی کہ میں کیسے غسل کروں، کیا کروں، تو مجھے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ یاد آئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ سوچ کر کے میں نے سوچا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرنا چاہتا ہے اور میں اس سرد پانی سے سرد رات میں وضو کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں۔ یہ دلیل پیش کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہنسے، آپ نے کچھ نہیں کہا، یعنی آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، آپ نے ٹوکا نہیں، تم نے ایسا کیوں کر لیا، تم نے ایسا کیوں کر لیا، تم کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلم یعنف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، پانی بہت ٹھنڈا تھا، رات سرد تھی اور غسل کرنا مشکل تھا، انہوں نے پانی کا تھوڑا تھوڑا استعمال کیا، اور تھوڑا تھوڑا جو مغابن ہیں، یعنی جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا اندرونی حصے پر یہ سوچ کر کے کہ یہاں مٹی نہیں پہنچے گی، انہوں نے ایسی ایسی جگہوں پر انہوں نے پانی کا استعمال کر لیا اور وضو کر لیا، اور بقیہ حصے کو انہوں نے پانی نہیں لگایا اور جا کر کے نماز پڑھا دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری روایتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا، پانی کا استعمال، ٹھنڈے پانی کا استعمال کر کے کتنا استعمال کیا، وضو کے برابر استعمال کیا، لیکن غسل کرنے میں جو غسل کرنے میں جو پورے جسم پر پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اتنا حصہ انہوں نے پانی استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے تیمم کر لیا، پورے جسم پر یوں ہی مٹی لگا کر کے پورے جسم پر انہوں نے پھیر لیا۔ یعنی یہ ساری روایتوں کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور بقیہ انہوں نے جسم پر مٹی لگا لیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بات طے ہے، ایسا ہی انہوں نے کیا، روایتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر مشکلات اتنی ہو جائیں کہ پانی کا استعمال، پانی یا تو ممکن نہ میسر نہ ہو یا پانی میسر ہو لیکن استعمال کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، خواہ وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی بھی ضرورت ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم پڑتا ہے یہ بھی کہ تیمم کرنے والا آدمی ان لوگوں کی امامت کر سکتا ہے جن لوگوں نے وضو کیا ہو، یعنی باوضو مقتدیوں کی امامت تیمم کرنے والا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں سوچنا ہے، یہ سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے کہ تیمم کا درجہ کم ہے اور وضو کا درجہ زیادہ ہے تو ایک تیمم کرنے والا شخص وضو کرنے والوں کی امامت کیسے کر سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے غسل کی انہیں ضرورت تھی اور انہوں نے صرف وضو کیا اور بقیہ جسم کے حصے پر انہوں نے مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لیا اور جا کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ چیز بہرحال اس سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب پانی گرم کرنے کی گنجائش نہ ہو، پانی گرم کرنے کی کرنے کا کوئی آلہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیز جائز ہے۔ لیکن اگر وسیلہ موجود ہو، جیسا کہ آج کل الحمدللہ وسائل موجود ہیں کہ گرم پانی تھرمس وغیرہ کی مدد سے ہمیشہ اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، خواہ وضو کے بدلے میں تیمم کریں یا غسل کے بدلے میں تیمم کریں، کسی بھی صورت میں تیمم درست نہیں ہوگا جب تک ہمیں پانی استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، لیکن اس طرح کی مسائل کے بسا اوقات پیش آتے ہیں اور اشکال اختلاف کا سبب بن جاتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کی گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور متوضئین یعنی باوضو لوگوں کی اقتداء
تیمم کرنے والے کے پیچھے درست ہے اور تیمم کرنے والے کا باوضو لوگوں کی امامت کرنا درست ہے. اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.